अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में खुशबाश रहिए जनाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी के इफेक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। आज मेरी भी तबीयत कुछ जो है वो 50-50 है, ज़्यादा ठीक नहीं है। कल से मुझे जो है वो फीलिंग हो रहा था कि मुझे सर्दी लग गई है, तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कवर कर लिया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग बाहर निकलते हैं, वो फॉर्चुनेट निकलना पड़ता है, तो उस वजह से फिर जो है वो अपने आप को कवर भी इसी तरीके से करना पड़ता है। आप गाड़ी तक तो जो है वो सेफ होते हैं कि गाड़ी से जब आप नीचे उतर के अंदर का सफ़र तय करते हैं तो उस वक्त बहुत सर्दी किसी भी वक्त आपको लग सकती है। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी बहुत केयर कीजिए और साथ ही साथ जो है वो कोशिश ये करें कि आप सर्दी से बचने के लिए ना थोड़े वार्म कपड़े जो है वो पहन लें। अब बेशक जो है वो फैशन वैशन जो है वो एक तरफ, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को जो है वो कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसी सर्दी है खुश किस्म की। इसमें बारिश भी सही वाली बारिश नहीं हुई है। बहुत से जो है वो नॉर्दर्न इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो इस वक्त बर्फबारी की भी जो है वो सिचुएशन है। अभी आगे जो है महकमा मौसमियात ने ये इंडिकेशंस दे दी हैं कि मनफी तक पारा जाने के जो है वो इम्कानात हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। आगे हमें अपने आप को जो है वो सेटल करना है। इसमें गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, आपका जो है वो ये सेशन चलेगा और फिर कोविड की सिचुएशन भी है। बंदा वैसे ही डर जाता है कि थोड़ा सा भी बंदे को जो है वो हल्की सी भी कोई चीज़ हो जाए तो। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ जो है वो किसी के साथ भी जो है वो ना हो। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब। और प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक बड़ी ही अच्छी बात से, आपको पता है कि डेली होता है और उसके बाद हमारा फिर एक सेशन शुरू हो जाता है जिसमें हम आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग स्टोरी और साथ शोबिस की न्यूज़, हेल्थ के हवाले से आपको जो है वो गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में पंक्चुअल होना चाहिए। आपको हमेशा वो काम करना चाहिए और वो काम प्लान करने चाहिए जो आप पहले कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें। हम करते क्या है कि बहुत मुश्किल मुश्किल काम अपने सर पर डाल लेते हैं और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो काम हमसे हैंडल नहीं होते। तो जनाब, काम को हमने करना है हैंडल, और काम सबसे पहले चूज आपने वो करना है जो आप आसानी के साथ जो है वो कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि जो काम आसानी के साथ ना हो सकता हो आप उस पर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो शुरू कर दें और आप कहें कि नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं पहले ये काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को जो है वो वार्म अप रखने की कोशिश करें। डेली आपकी एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम जो है वो आगे अपने जो है सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं और हम कुछ आपको जो है वो टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आज थोड़ी सी जो है वो बताते भी हैं। कुछ अच्छी सी न्यूज़ मेरे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आपको देखकर जो है वो कभी सेट नज़र आती हैं, आपको कभी जो है वो सेट नहीं नज़र आती हैं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी कि जो आपको देखकर तेज़ और सुस्त होने वाला कोई ऐसा रद्द-ए-अमल या कोई वीडियो निज़ाम कि जो आपको देखकर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए। जैसे आज मैं थोड़ी स्लो हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी उस असल वे में ये नहीं बोल सकती हूँ, तो आज आपको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्टीफर्ड कहता है कि अगर कोई यूट्यूब पर जूडो, कराटे, योगा, वर्जिश और वीडियोस देखता है तो इसे बनाने वाली अपनी रफ्तार से जो है वो इसकी हरकत करता है, जबकि इसे देखकर नकल करने वाला पीछे रह जाता है। इस खामी को देखते हुए एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है जो कैमरे से देखने वाले की हरकत नोट करते हुए वीडियो चलने की रफ्तार आहिस्ता या तेज कर सकता है। इसे रद्द-ए-अमल पर मबनी वीडियो प्लेबैक यानी रीएक्टिव प्लेबैक का नाम दिया गया है। बरतानिया के लैंकास्टर यूनिवर्सिटी की, कैलिफोर्निया स्टीफर्ड यूनिवर्सिटी और एफएक्स लेबोरेटरी से मुश्तरका तौर पर यह तैयार किया गया है। और आप ये फुटेज में भी जो है वो देख सकते हैं कि एक शख्स अगर कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरा उसकी नकल कर रहा होता है तो वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके से बेस्ट नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस तरह आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि आप जो आपके सामने जो वीडियो चल रही है उसको स्लो या फास्ट जो है वो आप ट्रैक पे लेके जा सकते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप जो आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। तो ऐसा जो है वो सेशन जो हम वीडियोस देखते हैं वो जल्दी जल्दी बता देते हैं और हम उसको बार बार जो है वो पीछे करके देख रहे होते हैं कि इसने क्या कहा। अच्छा
یہ کیسے جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ دے رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس میں جو ہے موشن سینسرز کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ موشن سینسر جو ہے در حقیقت گیم کھیلنے والوں میں مائکروسافٹ کا بنانا یا کائٹک کے لیے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے. اس میں ہارڈ ویئر سے آنے والے پیغامات یعنی آؤٹ پٹ کو نوٹ کرتا ہے یہ, اور دیکھنے والوں کی کوہنیوں, گھٹنوں, بازوں, کولوں, ہاتھوں, ٹانگوں, مطلب ہر جگہ پر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کو ایک کاغذی خاکہ بن جاتا ہے جو اینیمیشن کے اندر حرکت کرتا ہے, اور آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ کون سی موومنٹ جو ہے وہ لینی ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا جو ہے وہ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا میں کہوں گی یہ پروگرام ہے, جس کے تھرو جو ہے وہ ہم بہت اچھے طریقے سے یوگا, کوئی بھی ایکسرسائز یا کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. بہت سی آپ نے ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گی, اور یوٹیوب پر جو ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں یا اپلوڈ ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ بڑا فاسٹ دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے, اب آپ نے ایسے کرنا ہے. تو لوگوں کے لیے اب آسانی ہو گئی ہے کہ اب آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ سلو یا فاسٹ دونوں ہی سیشنز میں جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ تو تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس پر ہم نے جو ہے وہ بات کی. ابھی ہم چلیں گے ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. جی جناب, انٹرسٹنگ سٹوری آج میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ ہے. گوگل کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ جو ہے میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں, اور جی میل میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. کچھ انٹرسٹنگ اضافہ ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی. گوگل نے جی میل میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کیا ہے, اور صارفین جو ہے جی میل کے اندر ہی آپ جو ہے دستاویزات کو ایڈٹ کر سکیں گے. ویری گڈ, یہ بڑا مزے کا کام ہو گیا ہے, کیونکہ ایپ کے تھرو پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, پھر اس کو ایڈٹ کرو, پھر اس کو جو ہے وہ فکس کرو. اب آپ جو ہے وہ جی میل میں ہی آپ کو ایڈیٹنگ سسٹم مل گیا ہے, جہاں پر آپ اس کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ میل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. رپورٹ کے مطابق اس سے قبل گوگل کی جانب سے مائکروسافٹ آفس فائلز میں ایڈیٹنگ کی سہولت تو دی گئی تھی, مگر اس کو گوگل ڈرائیو کا سہارا لینا پڑتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ صارفین جو ہے وہ جی میل کے اندر ہی دستاویزات کو ایڈٹ کر سکیں گے. یعنی اپنا کوئی بھی جو آپ کے پاس لیٹر ہے, وٹ ایور آپ کے پاس کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی چیز ہے جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہو, تو آپ ایزیلی جو ہے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس طرح صارفین اوریجنل ای میل تھریڈ اپ ڈیٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فائل ڈیٹا ہوتا ہے جس کو جو کہتے ہیں تھریڈ اپ ڈیٹ, اس کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھی آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. اور گوگل کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ گوگل ڈاکس میں مکس پیج سپورٹ بھی متعارف کرائی جا رہی ہے. اس سپورٹ کے ساتھ صارفین نئی دستاویزات کے ساتھ جو ہے وہ ورڈ فائل, لینڈسکیپ اور پورٹریٹ پیج کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی آپشن ہے, بہت زبردست آپشن ہے گوگل کا. یہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ کارنامہ ہے, کیونکہ پہلے جا کر جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرنے میں تھوڑی مشکلات جو ہے وہ آتی تھی, لیکن ابھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ گوگل نے جو ہے وہ ایک مزے کا کام کر دیا ہے کہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ایکسیس ہے آپ کی کہ آپ پراپر طریقے سے اس کو جو ہے وہ وہیں پہ ایڈٹ کر کے وہیں پر جو ہے اس کو کاپی پیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو چلے جی, بڑی زبردست بات ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بڑی زبردست ہمارے پاس جو ہے وہ نیوز یہاں پر موجود ہے, اور وہ کچھ برفانی ریچ اور انسانوں کو ای میل بھیجنے کے حوالے سے ہے. اتنی انٹرسٹنگ آپ ہنس پڑیں گے کہ برفانی ریچ بھی ای میل بھیج سکتے ہیں. تو جناب ایسا کوئی تجربہ جو ہے وہ ہوا ہے, اور ایسے تجربے کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سائنس کی بدولت خود برفانی ریچ بھی اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ انسانوں کو اپنی خیریت کا پیغام جو ہے وہ ای میل بھیج سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ریچوں کو غنودگی میں لا کر ان پہ ضروری سامان لگانا ہوتا ہے. اب کیا کرنا ہوتا ہے, ناروے پولر انسٹیٹیوٹ کے سائنسدان جان آرکس اور آرکٹک خطے میں رہنے والے جو برفانی ریچھ ہیں ان کا پیغام انہیں ہر ماہ موصول ہوتا ہے. ان میں سے بعض ایس ایم ایس اور کچھ ای میل جیسے سادہ نوٹس کی صورت میں جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں. سارا علاقہ ناروے کے پاس ہی جو ہے وہ موجود ہے, اور سارا جہاں پہ سولابا جو نامی علاقے میں 300 برفانی ریچ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, جبکہ پوری دنیا میں صرف جو ہے وہ 26,000 برفانی ریچ ہی باقی بچے ہیں. ہر سال سائنسدان جو ہے 70 برفانی ریچوں پر سیٹلائٹ کالر لگاتے ہیں, اور جن میں سے ہر ٹرانسمیٹر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سیٹلائٹ کال دے گا, جس میں نقل و حرکت ان کی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر اتنی سردی ہوتی ہے, برفانی ریچ تو ظاہر ہے کہ برف میں رہتے ہیں, لیکن ایک عام انسان کا وہاں تک جانے میں خون جم جاتا ہے, نقطہ اندمان جو ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ جو برفانی ریچ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کی ڈیوائس جو ہے وہ لگا دی ہے کہ جس سے ان کو جو ہے وہ ان کا پیغام موصول ہوتا رہتا ہے. اور یہ 70 برفانی ریچوں پر سیٹلائٹ کالرز کہتے ہیں ان کو. یہ کالرز جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں, اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ میسج جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ اب برفانی ریچ کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہے, نہیں کر رہا. اور یہ جو ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے اس کے قریب قریب کے ساتھ یہ کالر کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر اس بدلتے ہوئے ماحول میں جانور خود کو کس طرح ڈھال لیتے ہیں.
اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی نقل و حرکت کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس میں کاپی ہوتی رہتی ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ پہنچتی رہتی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہے جو سائنسدان آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے کوئی ڈفرینٹ کرنے کی جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں اور ان کو یہ ہمیشہ سے کوئی ڈفرینٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ کر کے دکھائیں. تو برفانی ریچھ کے حوالے سے جو ہے وہ سائنسدانوں کو پیغام موصول ہوتے رہتے ہیں اور برفانی ریچھ اپنا پیغام جو ہے وہ سائنسدانوں تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ اب ہماری طبیعت کیسی ہے, اب ہم کیسے, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پر ان کو ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ تو تھے کہ انٹرسٹنگ برفانی ریچھ انسانوں کو ای میل بھیجنے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے کارآمد اس ٹائم ثابت ہو رہے ہیں. ان کے پاس ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جس سے وہ بڑی آسانی سے اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ کیونکہ اب ہمارا جو نیکسٹ ہم اسپیل کی طرف جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے اور ہیلتھ ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہوتی ہے, آپ کے لیے بھی. ہیلتھ کے حوالے سے جہاں آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنس رکھتی ہے, وہیں پر مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹو مچ امپورٹنٹ ٹو. اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت سے اسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں. ایون کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ جاننا پڑتا ہے کہ آپ کی مینٹلی کنڈیشن جو ہے وہ ہر معاملے میں یا ہر مرحلے میں جو ہے وہ اگر بدلتی ہے اور آپ ایک ٹائم میں جو ہے وہ بہت اچھا فیل کر رہے ہو, ایک ٹائم میں اچھا فیل نہیں کر رہے ہو, تو اٹس مین سم تھنگ از رانگ ود یو ان انر. اور آپ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیلنگ کے ساتھ اگر فیل کرتے ہیں تو دیٹس مین کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایشوز جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ کے کوئی بھی دوست, آپ کے گھر والے جو ہے وہ مل کر ایک جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں آپ کی, آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, کسی بھی کام میں آپ کو جو ہے وہ انکریج کریں, تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ یہ تحقیق ہے اور امریکی ایک جرنل امریکن آف میڈیکل ایسوسی ایشن میں جو ہے وہ یہ شائع بھی ہوئی ہے کہ اس پر تحقیق کرنے والوں میں میری کلاؤڈ نے جیفری سر فہرست ہے جو کہ جومیک گل یونیورسٹی میں نفسیاتی کاؤنسلنگ اور اس سے وابستہ تعلیم کے ماہر ہیں. ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ دوست اور اہل خانہ کا ساتھ رہنے اور انسان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کا جو ایک عمل ہے, اس سے انسان جو ہے نفسیاتی طور پر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ رہتا ہے. اور تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ کے اپنے, آپ کے پیارے, آپ کے گھر والے, آپ کے دوست احباب آپ کو جو ہے فیل کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ آپ کا خیال کرتے ہیں, جب وہ آپ کو جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی ہر چیز کا جو ہے وہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. کوئی آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے, اپنے ٹائم مصروف وقت میں سے, دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے اور اس مصروفیت میں سے جو ہے وہ آپ کے لیے جو وقت نکال رہا ہے, اٹس مین کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے. اسی لیے دنیا بھر کے ماہر نفسیات جو ہے وہ اکٹھے ہو کر اس تحقیق پر اب بالکل جو ہے انہوں نے ایکا کر لیا ہے اور ایک بات جو ہے وہ انہوں نے اس تحقیق سے ثابت کر دی ہے کہ جو آپ کے دوست اور احباب کا رویہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے جو ہے وہ مائنڈ پہ افیکٹ کرتا ہے, دل پہ نہیں, مائنڈ پہ افیکٹ کرتا ہے. مائنڈ جب آپ کا جو ہے وہ بالکل اسٹیٹ میں چل رہا ہوگا, آپ کو پازیٹیوٹی آ رہی ہوگی, پازیٹیو وائبس آ رہی ہوں گی, نیگیٹیوٹی کی طرف مائنڈ جائے گا نہیں. جب آپ کے اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر مکمل صحت مند ایک بالغ جو افراد ہیں یا ایک جو ہے وہ بالکل ینگ بلڈ ہے, اس میں بہت حوصلہ افزائی اور اس کو مدد ملتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے, جب اس کا کوئی جو ہے وہ لائف کوچ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے دوست احباب کا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس تحقیق میں جی 1000 ایسے افراد شریک ہوئے جو 1997 سے 1998 کے درمیان پیدا ہوئے اور اس طویل سوال نامے کے ذریعے اس میں سماجی مدد اور اہل خانہ کے تعاون اور اشتراک کے حوالے سے بہت سے کویسچنز کیے گئے. یہ مطلب تحقیق ہوتی کیسی ہے, اس میں پورا ایک جو ہے وہ اسیسمنٹ بنتی ہے, اسیسمنٹ جس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اس میں سوال نامے ہوتے ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں اور پھر پرکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ سیٹل کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں, میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کا ایک ہی پرابلم ہے, اور پرابلم کیا ہے کہ میرا کوئی دوست ہے جو مجھے ٹائم نہیں دے رہا, مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے جو ہے وہ خفا ہے اور مجھے ٹائم نہیں دے رہا, میرے گھر والے مجھے نہیں پوچھتے, میرے فادر کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے, میری مدر جو ہے وہ بیزی رہتی ہیں, مجھے ٹائم نہیں دیتی. آج کل جو ینگسٹرز میرے پاس آ رہے ہیں, میرے پاس اس ٹائم میں پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے اس سے خوشی محسوس نہیں ہوتی کہ میرے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں اور میرے پاس پیشنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے. مجھے اس سے خوف ہے, اور خوف اس قسم کا کہ ایک ماہر نفسیات بھی جو ہے مختلف پوری دنیا کے ماہر نفسیات اس وقت خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں خود بھی کہ بھائی اتنی زیادہ ڈپریشن اور سٹریس اور انزائٹی بڑھتا جا رہا ہے. یہ تینوں
अलग अलग जो है वो सेशंस हैं, इसमें कोई ये तीनों इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, जुड़ी हुई है इसकी लाइन एंड लेंथ एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी उसके अंदर किस हद तक है, इसको भी अलग से जो है वो जज किया जाता है। इस वक्त में डिप्रेशन जो है वो अपनों की रवैयों की वजह से और अपनों के दूर होने की वजह से जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी बहुत खतरनाक हद तक जो है वो इसमें पूरी दुनिया में सेशन देखने में आ रहा है। फिर अब सबसे बड़ा मसला जो है वो लोगों में ये हो गया है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इसमें हम अपने आप को और अपने प्यारों को टाइम नहीं दे पा रहे। बहुत से लोग एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, मियाँ बीवी के साथ, बहन भाई के साथ, बाप जो है वो बच्चों के साथ, लेकिन क्या है कि इस वक्त जो है वो कारोबार नहीं चल रहे। सिचुएशन इस किस्म की है कि लोग मेंटली स्ट्रेस में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, और वो क्या करते हैं कि वो एक तन्हाई वाला कमरा या तो चूज करते हैं या गुस्सा करते हैं, हर वक्त जो है वो शाउट करते रहते हैं। जो लोग अपने ऊपर काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बर्डन बहुत ज्यादा होता है, वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, अपने प्यारों के साथ जो है वो शाउट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे भी परेशान होते हैं और खुद उनकी अपनी जात, अपना माइंड भी डैमेज होता है। दैट्स वाई हमारे नफ्सियात आपको हमेशा से जो है वो ये कहते आए हैं, और आपके लिए जो है वो एक ऑल एंड ऑन सबके लिए पैगाम है कि प्लीज अपने प्यारों को टाइम दीजिए, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी जगह पर ऐसी सिचुएशन में भी अच्छा काम कर रहा है कि जहाँ पे वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन जो अपनों की तरफ से मिलती है ना, वही आपको कामयाब बनाती है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्टोरी ऐसी है कि उसके साथ उसकी कोई ऐसी एसोसिएशन किसी शख्स के साथ रही है जिसने उसको मोटिवेट किया है, जिसने उसको आगे ले जाने में उसकी मदद की है, जिसने उसकी खामियों को जो है वो बताया है और उसकी खूबियों को भी बताया है। और खामियां और खूबियां दोनों बतानी चाहिए। हम क्या करते हैं, खामियां जो है वो पॉइंट आउट कर देते हैं, तुम में ये खामी है, तुम में ये खामी है, तुम ऐसे ठीक नहीं करते, तुम ऐसे ठीक नहीं करते। भाई हर इंसान में खामी होती है, लेकिन खूबियां गिनवाइए कि अगले इंसान में जो है वो खूबी क्या है। तो हेल्थ के हवाले से एक तो हम मेंटल हेल्थ की बात हमने की, और मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है वो हमने इसको जो है वो बताया आपको। अब मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ में। आज का जो मेरा खास टॉपिक ऑन एंड ऑन है, इस वक्त में सीने का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोगों को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और खास तौर पे जो 50 प्लस लोग हैं, 45 प्लस लोग हैं, उनमें इस खुश सर्दी का होना जो है वो बहुत डैमेज हो रहा है। अब सर्दी आने से कबल जब मौसम की तब्दीली होती है तो सीधा इफेक्ट आपके सांस के जरिए आपके सीने से होता हुआ जो है वो गुजरता है। इसमें आपके फेफड़े बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब एक खुश्क जो है सर्द हवा आप इनहेल करते हैं तो उसके वक्त आपके फेफड़े जो है वो सुकड़ते हैं। फेफड़ों को अंदर से जो है वो गर्मी चाहिए होती है। जब आप नाक के जरिए जो है वो सांस, आपको पता है कि ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये भी नाक के जरिए, मुंह के जरिए, कान के जरिए, आंख के जरिए जो है वो अंदर मुंतकिल होता है। तो इस वक्त जो लोग सीने के इन्फेक्शन का शिकार हैं, सख्त तरीन, आज मैं इस हवाले से जो मेरे पास थोड़ी सी जो है वो इसकी रिसर्च मौजूद है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि बरतानिया में वाक़या नेशनल हेल्थ सर्विस की जानिब से जाड़े का मौसम यानी सर्दी में लाहक हो जाने वाले सीने के इन्फेक्शन के बारे में हिफाजती गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें इनकी अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया गया है। नज़ले और जुकाम के बाद सीने का इन्फेक्शन निहायत आम चीज बन चुकी है, पाकिस्तान में तो निहायत आम है। अगरचे ये ज्यादातर मामूली नौयत के होते हैं, लेकिन उस पे भी अब वक्त आने पे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सीने के इन्फेक्शन की अलामात क्या होती हैं, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। सीने के इन्फेक्शन की जो बुनियादी अलामात है उसमें मुस्तकिल खांसी का होना, ज्यादा सब्ज बलगम का आना, स्पूटम का आना, खांसी के साथ खून का आना, सांस का फूलना और फूली हुई सांस जो है वो बार बार जो है वो आपको आना, सांस में खरखराहट या बुखार, दिल की धड़कन का तेज होना और सीने में दर्द या खिंचाव का महसूस होना। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स या अलामात जाहिर हो रही हैं तो इट्स मीन कि आपको सीने का स्वेर किस्म का इन्फेक्शन जो है वो हो चुका है। बेजा थकावट, सर दर्द, पसीना, भूख का ना लगना, जोड़ों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना, ये सब जो है वो सीने के इन्फेक्शन की अलामात हैं। और अगर किसी भी शख्स में ये अलामात जो है वो इस वक्त आ रही हैं तो आपको फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि आप घर में जो है वो बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट करते रहें। अब सीने के इन्फेक्शन का घरेलू इलाज क्या है कि जब तक अगर आप घर पर हैं या आपने इस कोविड की सिचुएशन में अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है तो आपने क्या करना है। चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार अफराद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्वेर किस्म का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो देन यू गो टू हॉस्पिटल। अदरवाइज चेस्ट का मौसर इलाज मैं भी आपको बता देती हूँ। सीने के कई इन्फेक्शन खतरनाक नहीं होते हैं, ये डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपकी उस वक्त जो सिचुएशन क्या है। आप ठीक हो जाते हैं, मरीज को अमूमी तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पेश भी नहीं आती है।
لیکن گھر پہ رہتے ہوئے آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں. سینے کے انفیکشن مبتلا افراد کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا ہے. آپ کو گھر پر آرام کرنا ہے, کام نہیں کرنا, سردی میں باہر خشک ہوا میں نہیں نکلنا, جسم میں پانی کا ضیاع روکنے کے لیے سیال مادے کی زیادہ مقدار استعمال کرنی ہے. پھیپڑوں میں موجود بلغم پتلا ہو کر آسانی کے ساتھ کھانسی کے ذریعے باہر نکل جائے گا. پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے, لیکوڈ آپ نے زیادہ جو ہے وہ پینا ہے. اس میں نیم گرم پانی جو ہے نا وہ اس کا استعمال رکھیے, ٹھنڈا پانی نہیں آپ نے پینا, کیونکہ اس سے آپ کا سپوٹم جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکل آئے گا. سونے سے قبل جو ہے آسانی سے سانس بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ اضافی تکیوں کے ساتھ سر اونچا رکھے, جس سے آپ کو کچھ حد تک جو ہے وہ آرام مل سکے. اچھا, تھوڑی سی گردن جو ہے وہ اپنی اونچی رکھنی ہے. گردن کو جو ہے وہ آپ نے بالکل نچلا تکیا رکھ کے, جو اسٹریٹ تکیا رکھ کے سوتے ہیں ویسے نہیں سونا, تھوڑا سا آپ نے گردن کو اونچا رکھنا ہے. یہ کھانسی آتی ہے تو پھر اگر آپ بالکل ایسے ہو جائیں تو کھانسی جب کسی کو بھی آتی ہے تو ہم اس کو کھڑا کر کے یا بٹھا دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں, تو اسی طرح آپ نے اپنی گردن جو ہے وہ تھوڑی اونچی رکھنی ہے. سگریٹ نوشی اگر کوئی کرتا ہے اور ان کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا, بالکل ترک کر دیں. سگریٹ نوشی بالکل بھی نہیں کرنی. ویسے تو میں اس کے بہت ہی خلاف ہوں. سگریٹ پینے والے تو ویسے ہی اپنے ساتھ جو بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. چیسٹ انفیکشن کی بھی ان میں علامات جو زیادہ ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ کھانسی کی دوا سے اجتناب کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو کھانسی ہو جاتی ہے تو کھانسی کے سیرپ پینے شروع کر دیتے ہیں. نو وے, بہت ڈینجرس ہے. چیسٹ انفیکشن میں کھانسی کا سیرپ یوز نہیں کرنا, کیونکہ اس کی افادیت کا معمولی سے ثبوت یہ بھی ملا ہے کہ کھانسی تیزی کے ساتھ پھیپڑوں سے جو بلغم سے ہمیں چھٹکارا دیتی ہے, اس میں انفیکشن صاف کرنے میں مدد بھی فراہم کرتی ہے. کھانسی ہونا ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو بھی اندر آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے. متوازن غذاؤں کا استعمال کرنا ہے اور گرم پانی کا استعمال کرنا ہے. وہی والی بات کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, نیم گرم پانی یوز کرے. گرم جو ہے وہ چیز آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھنڈا پانی عام بھی اگر آپ جو ہے وہ ڈسپینسر سے یا بوٹل سے پانی لیں تو وہ ٹھنڈا فیل ہوتا ہے. تو آپ نے چیسٹ انفیکشن والوں نے یا ویسے بھی لوگوں نے جو ہے وہ بالکل بھی آپ نے یہ یوز نہیں کرنا. کھانسی کا سیرپ یوز نہیں کرنا. یہ وہ چیزیں جو آپ نے گھر پہ رہتے ہوئے اپنا خیال رکھنا ہے. اگر سویر قسم کا چیسٹ انفیکشن نہیں ہے, کھانسی بہت زیادہ آ رہی ہے, بلڈ آ رہا ہے, سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں. ان سے جو ہے وہ پوچھیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے, وہ آپ کو میڈیسن جو ہے وہ آپ کی سیٹ کر کے دیں گے. لیکن اب خود سے کھانسی کے سیرپ اور خود سے جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنے. تو یہ تو تھی آج کا بہت امپورٹنٹ ہیلتھ کا سیگمنٹ, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ہیلتھ کے سیگمنٹ کو جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ پوسٹ بھی کریں گے. تو آپ نے جو ہے وہ اس ہیلتھ کے سیگمنٹ سے فائدہ اٹھانا ہے, نہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کرنا ہے. یہ چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, دونوں حوالے سے آج میں نے آپ کو جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہیلتھ کے سیگمنٹ میں, کیونکہ یہ ذرا سیگمنٹ میرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور میں اس پہ ذرا تھوڑا زیادہ بات جو ہے وہ کرتی ہوں, اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہیلتھ بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اس موسم میں, سردی کے موسم میں اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ جناب میں بریک لے لوں, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو میرے پاس اسپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم خبریں آپ کے دینے کے لیے ہیں. انٹرنیشنل نیوز بھی ہے اور ساتھ ہی کچھ اور بھی. ہمارا ٹور بھی تو ہے آج کا, بڑا زبردست ٹور ہے جناب. میں گئی تھی جیلانی پارک لاہور, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ جیلانی پارک لاہور میں میری لوگوں سے ملاقات ہوئی. پہلی دفعہ میں اسٹوڈیو سے نکل کر جو ہے وہ آؤٹ ڈور گئی, اور آؤٹ ڈور وہ سارا ہم نے ٹور جو ہے وہ نکالا, وہ میں آپ کو دکھاؤں گی, وہ مس نہیں کرنا آپ نے. تو بہت زبردست ہے. جیلانی پارک میں جو گل داؤدی کی نمائش لگی ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا, میری پوری ٹیم میرے ساتھ تھی, اور میں نے اس کو جو ہے وہ بڑے خوبصورت سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. تو اسپورٹس کے حوالے سے بھی ساری باتیں کریں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے, اور آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جیسے کہ میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ اچھی خاص زبردست سالڈ قسم کی نیوز ہیں آپ کے لیے. تو جناب سب سے پہلے اسپورٹس کی بات کر لیتے ہیں, اور اسپورٹس میں ہمارے پاس جو آج ہے وہ بہت ہی خاص ہے. ٹویٹر پہ جو ہے وہ دو کرکٹرز کے درمیان جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے سرد جنگ, اور تبادلہ ہو رہا ہے بڑے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ کوسچننگ کا, باتوں کا. اور ٹویٹر اس وقت جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. عامر اور وقار یونس میں ٹویٹر جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے. عامر اور وقار یونس میں ٹویٹر جنگ جو چھڑی ہے, اس میں ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنے پر بالنگ کوچ کا جو ہے وہ تبصرہ. محمد عامر کو ایک آنکھ نہ بھایا. سابق کیپٹن نے کہا کہ جو ہے وہ کام کے بوجھ کی وجہ سے جو ہے پیسر جو ہے باہر ہوئے, نہ کرکٹ چھوڑی, لیگز کھیل تو رہے ہیں. جواب میں عامر نے کہا کہ وجہ سرکار وقار یونس صاحب یہ بتا سکتے ہیں, اللہ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ہدایت دے. اب سوشل میڈیا پر یہ بیان جاری کرتے ہی مختلف دلچسپ تبصرے جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے, اور اس میں جو ہے ان کے مطابق کوئنس ٹاؤن سے ویڈیو کال پر پاکستانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ محمد عامر کام کرنے کے بوجھ کی وجہ سے باہر ہوئے یا انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی ہے. انہوں نے پیسر وائڈ
रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और इसमें इसका कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में एक T20 लीग खेलते हुए मैंने इनको देखा है, इसमें काम के बोझ वाली कोई बात ही नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेटर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना इनका ज्यादा मसला था। सोशल मीडिया पर वकार यूनुस की बात जब मंजर आम पर आई तो सहाफी ने शोएब जट और वकार यूनुस का बयान ट्वीट किया कि मोहम्मद आमिर ने काम के दबाव की वजह से रेड बॉल क्रिकेट नहीं छोड़ी, साथ ही जो है पेसर से भी पूछ ली। तो इसका ट्विटर पर ही जवाब देते हुए आमिर ने कहा कि फिर ये सरकार वकार यूनुस साहब भी बता सकते हैं कि अल्लाह ऐसी सोच रखने वालों को हिदायत दे। तो जो ऐसी सोच रखते हैं, याद रहे कि दौरे न्यूजीलैंड जबकि स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले मोहम्मद आमिर से जब पूछा गया तो उन्होंने चीफ सेलेक्टर को निशाने पर रखते हुए कहा कि मिसबाहुल हक साहब ही बता सकते हैं। बहरहाल टीम ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। याद रहे कि मोहम्मद आमिर जो है और जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज से ड्रॉप कर दिए गए थे और इसके बाद जो है दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी स्क्वाड में इन्हें शामिल नहीं किया गया। तो वकार यूनुस और मोहम्मद आमिर के दरमियान जो ये एक सर्द जंग छिड़ी ट्विटर पे, इसका जो है वो मिडल मैन जो है वो एक सहाफी थे जिन्होंने जो है वो वकार यूनुस से भी सवाल किया और साथ ही जो है वो मोहम्मद आमिर से भी सवाल किया। तो मोहम्मद आमिर ने बड़े ही इत्तेफाक से ही जवाब दिया कि ये तो फिर जनाब मोहतरम वकार यूनुस साहब भी जो है वो सही बता सकते हैं, अल्लाह ऐसी सोच रखने वालों को हिदायत नसीब करे। तो इस पर जो है वो सुनने और देखने वालों को बड़ी हैरत भी हुई और ये चीज़ें जब हमारे किसी भी बड़े स्टार की तरफ से सामने आती हैं तो पीछे कोई ना कोई रीजंस जो है वो ज़रूर होती हैं। बहरहाल जी हम जो है वो अच्छी उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम जो है न्यूजीलैंड का दौरा जो है कंप्लीट करके आए और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देकर आए ताकि जो है वो चपकलिश लोगों की जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ हम टुडे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और हमने जो है वो न्यूज़ के हवाले से जो है वो आपको कुछ अपडेट करनी है। न्यूयॉर्क में चर्च के बाहर फायरिंग करने वाला जो शख्स था वो हलाक हुआ और ये एक ऐसी अहम खबर है कि देखिए कभी मसाजिद के बाहर जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि फायरिंग होती है, कभी चर्च के बाहर, और ऐसी चीज़ें करने से जो है वो एक बैड इम्पैक्ट जो है वो दुनिया में डेवलप होता है। इसमें नेगेटिविटी फैलती है, इससे दहशत फैलती है, इससे खौफ व हरास फैलता है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सेंट जॉन दी डिवाइन चर्च के बाहर फायरिंग करने वाले को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। अमरीकी ज़राए इब्लाग से जारी खबरों के मुताबिक चर्च के करीब ड्यूटी पे मामूर एहलकारों ने फायरिंग की आवाज़ सुनते ही जो है मुश्तबा शख्स की जानिब दौड़ लगाई और इसको जो है वो सर पे गोली मारकर हलाक कर दिया। आप ये देखिए कि वहाँ की एक्टिव पुलिस ने जो है वो उसी वक्त जो है वो कार्रवाई करते हुए उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये शख्स वहाँ फायरिंग करने क्यों आया, इसका वहां पर जो है फायरिंग करने के पीछे जो है वो क्या रीजन थी, या चर्च के बाहर फायरिंग करने से इसको क्या फायदे जो है वो हासिल हो सकते थे, ये सारे मुअम्मा जो है वो अभी इन प्रोसेस है, इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह के और बहुत से मसले जो दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं उनको परखा जाता है, देखा जाता है कि ये क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजंस हैं और ये क्या है, खौफ व हरास फैलाने के लिए होता है, ये क्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है या दूसरी अक़लियतों को बदनाम करने के लिए है। तो फेसबुक पर चर्च की जानिब से पोस्ट किए गए बयान में लिखा है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को बता दिया है कि फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि फायरिंग करने वाला किसी पर फायर कर रहा था या हवा में बंदूक चला रहा था। अच्छा, ये भी जो है वो अभी इन प्रोसेस बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वाकई के बाद न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ने पुलिस ब्रीफिंग में बताया कि हमला आवर के दोनों हाथों में बंदूक थी जिससे इसके पिलर के पीछे से फायरिंग शुरू कर दी थी। वो लकड़ी से बने चर्च के दरवाजे की जानिब फायरिंग कर रहा था जो क्रिसमस की मुनासिब फूलों से सजाया गया था। आपको पता है कि क्रिसमस आ रहा है और जो है वो स्पेशली जो है क्रिसमस के हवाले से दुनिया भर में जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। हम भी इंशाल्लाह अपना जो है वो प्रोग्राम जो है वो 25 दिसंबर के हवाले से, कायद आज़म डे के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से जो है वो बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया जो है वो करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम यहाँ से तो लाइव आपके साथ जो है वो बैठे ही हैं। इसके अलावा जनाब इस तरह के चर्च और तकरीबात का जो है वो एहतमाम करना था तो ये बंदा क्यों वहाँ फायरिंग कर रहा था, सोच वही आती है। तो इसको जो है वो पुलिस ने जो है वो गोली मारकर हलाक कर दिया है। और इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन होती है, कोई मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से ही फायरिंग करे, दुनिया भर में फायरिंग के वाकयात होते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी अब हम जो है वो बात कर लेते हैं, कुछ ये तो हो गया हमारे जो है वो इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ जो मैंने आपके साथ जो शेयर की। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, शोबिस के हवाले से। तो अभी चलते हैं टुडे एंटरटेनमेंट की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और ख़ास तौर पर जो है वो आपको पता है कि अभी हमें आपके साथ डिस्कस करनी होती है कुछ स्पेशल जो है वो न्यूज़। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे न्यूज़ की तरफ।
آج کی کرنٹ اور اسپیشل اور خاص طور پہ جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے جو خبر ہے، جو پہلے ہم جس کا سٹارٹ لیں گے، ابھی کرنٹ نیوز جو ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں کہ جسے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی نیوز کا یا اپنی خبریں جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، وہ کووڈ کے حوالے سے ہے کہ کرونا سے مزید 73 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2000 سے زائد کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں، یہ پورے ملک کی جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مزید 2460 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد 4,73,246 ہو چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 1,96,962، پنجاب میں 1,28,138، خیبر پختونخوا میں 52,787، اسلام آباد میں 35,045، بلوچستان میں 17,771، آزاد کشمیر میں 7,750 اور گلگت بلتستان میں 4,793 میں کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد جو اس وقت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک بھر سے کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 48,008 ہو چکی ہے، جن میں سے 2,456 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کرونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد کے حوالے سے جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہ ہے 73 افراد جو ہے اس سے جاں بحق ہوئے ہیں، اور جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی افراد کی جو تعداد ہے ٹوٹل اگر اس کو جمع کر لیں تو 8,905 تک پہنچ چکی ہے۔ صحت یاب مریضوں کی تعداد جو ہے NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,614 افراد نے کرونا کو شکست دے دی ہے، جس کے بعد اس وبا کے خلاف جاری جنگ جیتنے والے افراد کی تعداد 3,86,333 ہو چکی ہے۔ یہ صحت یاب مریضوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جو کووڈ جن کو ہوا اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی لائف میں دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس اور احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اس وقت میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، بہت احتیاط کریں رشی ایریاز میں جانے پہ، بہت اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے، کسی اور فنکشن میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، ماسک کا استعمال لازمی کیجئے۔ اب تو برائڈز اور گروم میں بھی آج کل شادیاں بہت سیشن جو ہے وہ سیزنز جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو پلیز اپنی بہت احتیاط کریں، اور کرونا کے خلاف جو ہے خاص طور پر اگر آپ یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ دھوپ کے ساتھ بھی گزارنا ہوگا، اپنے آپ کو دھوپ لازمی لگوائیں، وائٹامن ڈی جو ہے وہ لازمی آپ کی باڈی میں جو ہے وہ انہیل ہونا چاہیے۔ کمروں کو بند کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ کم سے کم وینٹیلیشنز جو ہیں وہ ضرور رکھیں، دروازے کھڑکیاں جو آپ کی کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں سردی کے موسم میں دروازے کھڑکیاں کھولنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑی ٹھنڈ آتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر بھی کوئی ایک ایسا روشن دان، کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ کھلی ہونی چاہیے جہاں سے وینٹیلیشن آتی رہے۔ ہلکی دھوپ کو کمروں میں آنے دیں، بند کمروں میں اے سی چلا کر بیٹھنے کی بجائے پنکھے کی ہوا سے گزارا کریں، لیکن اب تو خیر اے سی یا پنکھے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، تو ہیٹر کا استعمال جو ہے وہ ذرا کم کریں، بہت زیادہ ہیٹر بھی جو ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ سورج کی شعاؤں میں موجود جو ویوی جو شعائیں ہوتی ہیں، اس کی بیرونی ساخت پر ابھرے ہوئے پروٹین کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں، وائرس کو کمزور کر دیتی ہیں، اور درجہ حرارت یا گرمی کی وجہ سے ہونے والے وائرس پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے، ہیٹر کے پاس بیٹھے ہوئے، تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ سورج کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کووڈ سے جو ہے وہ ہر حال میں بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب یووی شعائیں جو ہے وہ بہت کام کرتی ہیں، پانی گرم کر کے استعمال کیجئے، پینے والا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں پینا، آپ نے نیم گرم واٹر جو ہے وہ لینا ہے، بار بار میں آپ کو اپنے پروگرامز میں جو ہے وہ بتاتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گلے میں اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے، پھیپھڑوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے، جیسے کہ سینے کے انفیکشن کے حوالے سے آج کا پروگرام میں نے کیا اور اس میں آپ کو جو ہے وہ بتایا اسپیشلی کہ سینے کے انفیکشن کے علامات کیا ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور اگر آپ گھر پر ہیں تو آپ کون سی احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں، یہ سارا میں پہلے اپنے پروگرام کے حصے میں جو ہے وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کا ہم اسپیشل جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ بھی کریں گے سوشل میڈیا پر، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سینے کے انفیکشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، تو یہ کلپ بھی آپ جو ہے وہ اگر کھولیں گے تو اس میں آپ کو تمام سینے کے انفیکشن کے معاملات اور جو اس سے بچاؤ کے طریقہ کار مل جائیں گے آج کے پروگرام، آج کی ڈیٹ کے ساتھ۔ تو یہ جناب وائرس جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اس وقت جس وقت آپ گرمی یعنی کہ سورج کی شعاؤں کو جو ہے وہ لیتے ہیں اور سورج کی شعاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو سورج نکل ہی نہیں رہا، لیکن اگر سورج نکلے تو لازمی دھوپ میں بیٹھیں اور لازمی اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوپ لگوائیں، کیونکہ یہ اس وائرس کا جو ہے وہ خاتمہ اسی دھوپ کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کووڈ کے حوالے سے سچویشن ہے۔ اب کووڈ کی جو ہے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجوہات کیا ہیں، کیا اہم کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ حکومتی تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، کس حد تک تیاری کر چکے ہیں، کہاں کہاں مشکلات آ رہی ہیں، اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی ڈسکشن کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے، اور وہ جناب ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کرونا کی لہر جو آن پڑی ہے اس سچویشن میں بھی
آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر چائلڈ لیبر کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، بچوں میں جو ہے وہ بڑھتا ہوا جو ملازمت کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انہیں زبردستی ملازمت پہ لگا دیا جاتا ہے. ابھی ان کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچپن ان کا محروم ہو جاتا ہے، باقاعدگی سے ان کا اسکول جانا جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور والدین جو ہے وہ ان کو چھوٹی سی عمر میں ہی جو ہے وہ کمانے پہ لگا دیتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے. اس پہ ایک چھوٹی سی ہم نے جو ہے وہ ڈاکومنٹری ٹائپ جو ہے وہ تیار کی ہے، جو ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے. تو ذرا پلے کیجیے، اور اس کے بعد ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد سے گفتگو بھی کریں گے، وہ بھی ہمیں آن کال جوائن کریں گی. لیکن سب سے پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان میں المیہ ہے کہ چھوٹے معصوم بچے اور کم سے کم جو ہے 18 سال سے کم عمر بچوں کو جو ہے محنت مزدوری پر لگا دیا جاتا ہے. ان کو آپ دیکھیں گے کہ کسی ورک شاپ پر، کسی بھی جو ہے وہ دکان پر، یا تو وہ جو ہے صفائی کرتے آپ کو نظر آئیں گے، یا پھر آپ کو وہ ایک موٹر مکینک کے طور پر جو ہے وہ نظر آئیں گے. بچوں سے بھیکیں منگوائی جاتی ہیں، بھیک مانگتے ہیں بچے، چھوٹے بچے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے جو ہے وہ بہت کام لیا جاتا ہے. ہوٹلوں پر آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہے وہ آپ کو بڑے بڑے پتیلے مانجتے ہوئے، بڑے بڑے برتن دھوتے ہوئے، اور جو ہے وہ کوڑا اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیں گے. بچوں سے جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت میں کام لینے کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ اس کے کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا معاملات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے سارہ احمد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو. جیسے ہمیں جوائن کرتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دنیا کے عجیب غریب ترین ممالک ہیں جہاں تقریباً 4 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں مشغول ہے، اور جن میں سے سب جو ہے وہ افریقہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. 2017 میں 4 افریقی ممالک ہیں جنہوں نے 5 سے 14 سال کی عمر میں کام کرنے والے 50% سے زیادہ بچوں کو مشاہدہ کیا ہے. پوری دنیا میں ہی بچے پائے جاتے ہیں، لیکن افریقہ، انڈیا، پاکستان یہ ان ممالک کے صف میں آتے ہیں جہاں پہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے، اور بچوں سے جو ہے وہ 5 سال سے اور 14 سال کی عمر تک کے بچوں سے جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے. اس پہ پاکستان کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، ایسے بچوں کو کیسے پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے، اور یہ ادارہ اب کتنی ترقی پر ہے. سارہ احمد کے آنے کے بعد یہاں پر کون کون سی امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں، تو سارہ احمد جو چیئرپرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ بھی کریں گے. السلام علیکم سارہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سارہ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل. جی آپ نے بات کی چائلڈ لیبر کی، تو میں آپ کو تھوڑا بتاتی ہوں اس میں ڈیٹیل میں کہ بیسکلی بہت زیادہ واقعات آتے ہیں، بڑے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں کہ بہت کم عمر بچوں سے ملازمت کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے. ان کے ماں باپ جو ہے وہ ان کو اس پروفیشن میں ڈالتے ہیں، اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً جب بچہ 6-7 سال کے بھی میں نے بچوں کو دیکھا ہے امپلائمنٹ پہ. 6-7 سال سے لے کے آن ورڈ ان کو امپلائمنٹ پہ رکھوایا جاتا ہے، اور اس کو ماں باپ ان کی وہ جو کماتے ہیں وہ لیتے ہیں، وہ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں دا تھنگ از دیٹ ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا PDMC ایکٹ ہے، پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرنز ایکٹ، اس میں جو سیکشنز ہوتے ہیں ہمیں اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈائریکٹلی مینڈیٹ میں نہیں آتا چائلڈ لیبر. بیسکلی یہ آتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر، لیبر منسٹری، لیبر ڈپارٹمنٹ. اس کا لا موجود ہے، پنجاب ڈومیسٹک لیبرز ایکٹ ہوا پاس، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ 15 سال سے کم عمر بچے کو آپ ملازمت پہ رکھ ہی نہیں سکتے. صحیح. تو یہ موجود ہے، لیکن ہم اس کی کلیئر وائلیشن دیکھتے ہیں. اب ہمارے جو قانون ہے PDMC ایکٹ، اس میں ایک سیکشن ہے ان آتھورائز کسٹڈی کا. تو اس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں، جب بچے پہ تشدد ہوتا ہے اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہیں سے، پھر ہم انٹروین کرتے ہیں، کیونکہ ادروائز لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے. لیکن اگر اس بچے پہ کوئی بھی ابیوز کیا جائے، ٹارچر ہو، پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو FIR جو ہے وہ رجسٹر کروا کے اس بچے کو اپنی تحویل میں لینے کا، ہم کورٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو ہماری تحویل میں دیا جائے، کیونکہ وہ اس جگہ پہ انسیف ہے. اور ہم نے ابھی جو آپ نے فیمس وہ دیکھا ہے
یہ بڑا مشہور ہوا واقعہ تشدد والا جو واقعہ ہوا، اس پہ میں بلکہ آپ کو ٹائی اپ بھی کر رہی تھی، لیکن آپ کی مصروفیت کی بنا پر جو ہے وہ ٹائم نہیں مل سکا، تو آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. تو اسی حوالے سے بات کروں گی کہ اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا اور آپ لوگوں نے کس طرح اس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کیا. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری پرائیورٹی تھی کہ اس بچی کی جو 12 سالہ صدف، اس کی کسٹڈی لی جائے، رائٹ. پہلے ہمیں کسٹڈی نہیں دی گئی تھی، اب ہمیں اس کی کسٹڈی کورٹ کے تھرو، ہم نے کورٹ میں اپلیکیشن سبمٹ کی، ہمیں الحمدللہ اس کی کسٹڈی مل گئی، وہ بچی ہمارے پاس ہے اب صدف. اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کو ماں باپ کو ہم نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہی ماں باپ ہے جنہوں نے اس کو امپلائمنٹ پہ رکھوایا تھا. دوسری بات، پھر ہم نے FIR رجسٹر کروائی تھی، آپ کو پتا ہوگا ہمارے وی ور دا کمپلیننٹ، اور ابھی بھی وہ ہم کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. اس کی بیل ہو گئی، پھر ہم نے 2 اور درخواستیں دی ہیں کورٹ میں کہ وہ بیل کینسل ہو اور نئے، تاکہ اس میں FIR میں نئے سیکشن ایڈ کروانے کی ہم نے دیے. پلس ہم نے وہ جو حمزہ ہے بچہ جس نے مارا تھا اس بچی کو، اس کی کسٹڈی بھی ہم لینا چاہتے ہیں، بیکاز ہمیں لگتا ہے وہ بھی معاشرے میں ایک وائلنٹ شہری بن جائے گا، کیونکہ وہ ابھی اگر اس اسٹیج میں مار رہا ہے تو بڑے ہو کے وہ تو بڑا ہارمفل سٹیزن بن سکتا ہے. تو ہم نے اس کی بھی کسٹڈی کے لیے اپلائی کیا ہوا، تو اس کی ہیئرنگ 2 دن بعد ہے آج سے، حمزہ کی کسٹڈی کی، اور 21 دسمبر کو ہے ہیئرنگ اس کی، جو ہم نے سیکشن ایڈ کروایا نا اس مقدمے میں. سارا اس میں تو بہت سے تھریٹس بھی ہوتے ہوں گے، بہت آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. بینگ اے لیڈی آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے جو ہے وہ سیٹ اپ چلا رہی ہیں بچوں کی جو ہے وہ کیئر کے لیے، اور اس طرح کے چائلڈ لیبر کے لیے جس طرح آپ کام کر رہی ہیں، اس میں مشکلات کیا کیا آتی ہیں؟ سب سے زیادہ کہاں پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے جس کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ ویسے تو ظاہری بات ہے آپ لوگ فیس کر ہی رہے ہیں اور کرتے ہی آئیں گے اور آگے بھی کریں گے، لیکن پھر جی دیکھیں، آف کورس بالکل آپ نے صحیح مینشن کیا کہ یہ ہائی رسک کام ہوتا ہے، اور اس میں ویسے بھی بہت سفارش بھی آ رہی ہوتی ہیں، سفارشات آتی ہیں، پولیٹیکل ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کوارٹر سے سفارشات آ رہی ہوتی ہیں ملزم کے، تاکہ آپ یہ مقدمہ واپس لے لیں اور پیچھے ہٹ جائیں. ہمارے صرف اس معاملے میں نہیں، مطلب ہر کیس میں آ رہا ہوتا ہے. ہم بیگرز کے خلاف ہم بیگرز کو اریسٹ کرواتے ہیں، اس میں تھریٹس آ رہی ہوتی ہیں. جی لیکن اب بات یہ کہ ون ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ اینڈ اسٹرانگ. اگر آپ نے ایک آپ کا پرنسپل اسٹینڈ لیا ہے کہ ہم نے ایک اس چیز کا خاتمہ کرنا ہے، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو پھر ہم آف کورس ڈر کے ایلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنا کام پہ بس توجہ دیتے ہیں، ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اور اللہ میاں کی آلریڈی پروٹیکشن اللہ کی سب کے ساتھ ہوتی ہے جو صحیح انٹینشن سے کام کرے. ایسے یہ سارا یہ جو بچوں پہ تشدد کے واقعات اب زیادہ بڑھ چکے ہیں، زیادتی کے کیسز بڑھ چکے ہیں، جو بچے جو ہیں وہ گھروں میں کام کر رہے ہیں وہ سیکیور نہیں ہے اس وقت میں، والدین پیسوں کی خاطر بچوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اس کا کوئی خاص ایک کوئی بل پاس کروایا آپ نے کہ اس طرح کے والدین کو بھی جو ہے وہ متنبع کیا جائے، اور اس طرح کے بچوں کی پروٹیکشن جس طرح آپ لے رہی ہیں، کتنے کو بچے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس طرح؟ ہمارے تو ملک کا جو دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گی وہاں پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ملے گا جس کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، جس سے محنت مزدوری کرائی جا رہی ہے، اور ان کے گھر کا سارا سرکل جو ہے وہ اس بچے کی وجہ سے چل رہا ہے. تو یہ کب تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلے گا، اور اس کا کوئی خاص کوئی اسپیسیفک کوئی ایک قانون جو ہے وہ بنا ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ہوگی، کیا ہوگا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے بیسک تو دیکھیے اس کا ریزن کیا ہے کہ پاورٹی ہے، اور لوگوں میں یہ آگاہی نہیں. تو قوانین کا بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ 15 سال سے کم عمر بچے کو اپنے بچے کو رکھواتے ہیں تو وہی جرم کر رہے ہیں. دے ڈونٹ نو دس. تو اس سے مطلب دے ہیو این آپشن نا کہ وہ جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب میں موجود ہے، وہ اگر بچے کو ہمیں دے دیں تو بچے کا تو سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی نا، اس کے کھانا پینا، اس کو ایجوکیشن تک ہم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو، ہر چیز از ڈن بائی دا گورنمنٹ. تو وہ دے ہیو این آپشن. لیکن کیونکہ وہ بچے ان کے لیے بزنس ہے، دیکھیں وہ بزنس کا ذریعہ ہے، وہ کما رہے ہیں، تو وہ تو اس کا سبسٹیٹیوٹ ان کے پاس ہے نہیں، تو اس لیے وہ اس چیز میں ہے. لیکن اگر یہ لا اسٹرکٹ ہو جائے زیادہ، مطلب اس کی امپلیمنٹیشن، لا تو دیکھیں بہت اچھے قوانین موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا بھی دیا پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہو نا، مطلب جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ کم عمر امپلوائے کرنے، اس کو اریسٹ کرے اس آدمی کو جو یہ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جب یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی چیز ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات، شہری جو ہے آئی تھنک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں پروفیشنلز نے ہائر کیے ہوئے ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے بچوں کو ہائر کیا، ان کے اندر بھی تھوڑی عقل ہونی چاہیے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ بچے کی فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دے شوڈ ناٹ امپلوائے. تو آپ نے اپنے بچوں سے کھیلنے کے لیے ساتھ دوسرے بچوں کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر ان کو ذہنی ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، جسمانی ٹارچر بھی جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. اپنے بچے کو سیکیور کرنے کے لیے اس بیچارے بچے نے کچھ نہیں بھی کیا ہوگا، جو ساتھ بچہ رکھا ہوا ہے، تو بھی اسی کو قصوروار جو ہے وہ ٹھہرا دیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. جی بالکل. اور میں آپ کے چینل کے تھرو ہماری ہیلپ لائن 1121 کا بھی بتانا چاہوں گی لوگوں کو، کیونکہ لوگوں میں اتنی اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، کہ اگر وہ کسی بچے کے ساتھ ٹارچر کا کوئی انسیڈنٹ دیکھیں
या बच्चों में कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी देखें, किसी बच्चे का गैर मामूली बिहेवियर देखें, हमें हेल्पलाइन 1121 पर इन्फॉर्म करें ताकि हमारी टीम जाके उस बच्चे को रेस्क्यू करे और कार्रवाई की जा सके मुजरिम के खिलाफ। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से और साथ ही जो है वो एक कानूनी एक्ट के तौर पर भी जो है वो आपने बताया कि कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रही है। और जो अभी आपने थोड़े दिन पहले जो है वो जब आपने सिचुएशन देखी टेलीविजन स्क्रीन पर कि एक बच्ची को जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो चलाई गई कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो है वो इलाके के जो वहीं के जो है वो रहने वाले थे, जिनमें से खातून जो बुरी तरह से बच्ची पे तशद्दुद कर रही है, उसको मार रही है, उसके बाल खींच रही है, उसको जो है वो सड़क पर जो है वो मारा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जो अपना गुस्सा जो है वो मासूम बच्चों पर निकालते हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना गुस्सा जो है वो किसी ऐसे बच्चे पर क्यों निकाल रहे हैं जिसका कसूर कोई नहीं है। अगर उसने आपके बच्चे को जो है वो उफ कर दिया या कुछ भी कर दिया तो इट्स मीन कि आप उस बच्चे को जो है वो मार देंगे क्योंकि उसने आपके बच्चे को ऐसा कहा है। बच्चे आजकल के आउट ऑफ सेंसेस हो चुके हैं, इतने शरारती बच्चे हैं, इतनी बदतमीजियां करते हैं और माँ बाप जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, किसी दूसरे के बच्चे ने अगर मारा है तो लड़ने पहुंच जाते हैं, इस पे कत्लो गारत हो जाते हैं, इलाके मोहल्लों में जो है वो बच्चों पे लड़ाइयाँ होती हैं और बड़ों का जो है वो नुकसान होता है। तो प्लीज बराए मेहरबानी वालिदैन जो अपने बच्चों की केयर करें, उनको सिखाएं, उनको इतना हाइपर सिचुएशन में मत लेकर आए, उनकी अच्छी जो है वो तरबियत करें, उन्हें सिखाएं कि अगर किसी ने आपको किसी टाइम पे कुछ कह भी दिया तो बर्दाश्त करना सीखिए, ना कि आप भी बच्चे के साथ जो है वो लड़ने चले जाएं या उस दूसरे बच्चे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना लें कि वो एक गरीब का बच्चा है और वो कह कुछ नहीं सकता। तो आज जब अल्लाह की लाठी पे आवाज है, गरीब की आवाज बनकर अब आप ये देखिए कि गरीब के बच्चे को जो है वो मारा गया, तो अब जो है वो आपको थाने कचहरियां भुगतनी पड़े और अब आपकी अपना बच्चा जिसकी खातिर आपने उस बच्ची को मारा उसकी कस्टडी भी जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले लेगा तो फिर आपकी क्या कैफियत होगी, फिर आप पीछे पीछे फिरिएगा। जो आपने उसकी दिमागी कैफियत जो है वो बनाई है कि उसको जो है वो इतना सख्त बना दिया है, उसको इतना जो है वो बदतमीज बना दिया है कि वो हर किसी से जो है वो इसी तरीके का जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे कि सारा अहमद कह रही थी कि वो माशरे के लिए खतरा है। आने वाले टाइम में जो है वो बच्चा अगर उसकी सही केयर ना हुई, उसको एक साइकोलॉजिस्ट ना मिला, उसको एक साइकेट्रिस्ट ना मिला, तो जाहिर आने वाले टाइम में वो माशरे के लिए एक बहुत खतरनाक किस्म का बच्चा जो है वो साबित हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल कीजिए, अपने बच्चों की एहतियात कीजिए और अगर आप अपने बच्चों को जो है वो कमाने की मशीन समझ लिया है तो बराए मेहरबानी उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ सोचिए, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ इस तरह करेंगे तो हुकूमत का एक इदारा मौजूद है जो इस पर आवाज भी उठाएगा और एक कानून भी है बाकायदा तौर पर। और अगर आप देखते हैं किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है, किसी बच्चे को जो है वो कहीं पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो फौरन आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो है हेल्पलाइन है उस पर कॉल कीजिए और उनको बताइए, वो बच्चे को रेस्क्यू करेंगे, बच्चे को जो है वो केयर करेंगे और अपने पास रखेंगे। इसी के साथ जनाब, क्योंकि ये हम चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है वो हमने बात की है, कोविड की सिचुएशन और हालात के हवाले से भी जो है वो सिलसिले काफी जो है वो खराब हो रहे हैं, मामला जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ अहम टॉपिक्स भी जो है वो मेरे पास जो है वो मौजूद है यहाँ पर, जिन पर जो है वो मैंने बात करनी है। मौलाना तारिक जमील साहब, आपको बताती चलूं CMH रावलपिंडी मुंतकिल है, कोविड उनका पॉजिटिव आ गया है, दुआओं की अपील है और सब लोग जो है मौलाना साहब के लिए जो है वो दुआ भी करें। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, जो कोरोना का शिकार हो गए हैं और मौलाना तारिक जमील ने जो है कोरोना के असरात जाहिर होने पे टेस्ट करवाया जो कि मस्बत आ गया और कोरोना की तशखीस के बाद इन्हें CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। मौलाना तारिक जमील ने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता कुछ रोज से मेरी तबीयत जो है वो नासाज थी, ख़राब थी। उन्होंने आवाम से सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील भी की है। ये ऐसा खतरनाक वायरस है कि ये किसी को नहीं देखता, कौन सी पर्सनैलिटी है, क्या नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है वो कोरोना का शिकार हुए और आज इस दुनिया में नहीं है। हम मौलाना साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को जो है वो सेहतयाबी नसीब फरमाए और उनको जो है वो जल्द ही सेहतयाब होकर जो है वो हमारे बीच वापस आए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम का झंडा जो है वो बुलंद करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जो है वो एक ऐसा इस्लाम की पहचान बनाई है कि लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम में दाखिल हुए हैं। और आज अगर मौलाना साहब जो है वो इस कोरोना का शिकार हो गए हैं तो हम सब की ये ज़ाती जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए जो है वो दुआ गो हों, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करें और अल्लाह ताला करे कि वो बहुत जल्द हमारी ये दुआ है, हमारे टेलीविज़न की तरफ से भी, TV टुडे के इस प्लेटफॉर्म से, हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी हम मौलाना साहब से जो है वो उनकी सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ करते हैं। दुआ गो है अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहतयाबी नसीब फरमाए।
اسی کے ساتھ یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کو دعا کی اپیل کے لیے جو ہے وہ کہا کہ وہ اس وقت کرونا کا شکار ہے اور ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہے. تھوڑا سا ہم سینیٹر سراج الحق صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آج کل جو ہے وہ کافی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات نہیں ہو رہے. ان کا یہ بیان ہے, جلسوں میں اسلامی نظام کی بات کوئی نہیں کر رہا. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب اپنی اپنی جو ہے وہ سیاست چمکانے پر جو ہے وہ لگے ہیں. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ اسلامی نفاذ جو ہے وہ یہاں پر کتنا ضروری ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام ہمارے لیے چلنا کتنا ضروری ہے اور ہمیں اسلام کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی مدد کا جذبہ لے کر آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے. تو اس پر جو ہے انہوں نے امیر جماعت اسلامی نے طلبہ میں مہر حیدر کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کیا ہے اور ساتھ ان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی جو ہے وہ کی ہے اور خاص طور پر یہ حکومت کو اور دوسری جماعتوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اس چیز کو سوچیں, پرکھیں اور خاص طور پر اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ کریں کہ اب انہیں جو ہے وہ آگے کس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے اور صرف بات یہ نہ کریں کہ سیاست کیسے چمکائی جائے, بات یہ بھی کریں کہ اسلامی نفاذ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آنا چاہیے. تو یہ تو جناب کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کرونا کے حوالے سے اہم اقدامات کیا ہیں, کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ کیا کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کیا سلسلے ہیں, یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا ٹور بھی ہے جو ہمارا اسپیشل ٹور ہے, وہ ہم ایکسکلوسیو میں جو ہے وہ آج کا ٹور چلائیں گے, تو وہ بھی دیکھنا بالکل مت بھولیے گا. بریک کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے, آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. ہم کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں تو تھوڑا سا میں اس کا جو ایک تاریخ ہے وہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں کہ یہ کیا ہے, کتنا وائرس ہے, کیسے ہے, اس کی فارم کیا ہے, اس کی پوری فیملی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ یہ سروائیو کر رہا ہے. کرونا وائرس کا جو ایک نیا تناؤ ہے یہ چمگادڑوں یا پینگوئن سے شروع ہوا ہے اور انسانوں کو پہلی بار منتقلی جو ہے وہ چین کے شہر ووہان سے اس کی ہوئی ہے. تب سے وائرس زیادہ تر افراد سے شخصی رابطے کے ذریعے پھیل چکا ہے. کرونا وائرس وائرسوں کا ایک گروپ ہے جو جانوروں اور انسانوں دونوں کو افیکٹ کر رہا ہے. شدید ترین کے جو اس کے نام ہے, ذرا اگر ہم اس پر غور کر لیں جس پہ کہیں پہ بات نہیں ہو رہی, یہ کرونا جو ہے SARS-CoV وائرس کا تناؤ ہے جو سارس یعنی سانس لینے والے سینڈروم 2003 میں تیزی سے پھیلا اور اس کے بعد جو ہے اس کی وائرس کی مثال جو ہے وہ 2002 سے ہمیں ملتی ہے. پھر SARS-CoV-2 جو ہے وہ اس کے نئے تناؤ کو جو ہے وہ شدت اختیار ہوئی اور سانس رکنے کے پرابلمز اور سنڈرومز کے سبب جو ہے وہ یہ بنتا چلا گیا. اس کو 19 کو پھیلنے کے بارے میں اگر بات کر لیں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے, تو براہ راست اپڈیٹس کے ساتھ آگاہ رہیں اور روک تھام اور علاج اور کووڈ-19 جو موجودہ کرونا وائرس ہے اگر اس کا مرکز ہم دیکھیں تو یہ کچھ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیشن دیتا ہے. کووڈ-19 والے 80 کے قریب جو افراد جو ہیں وہ بغیر کسی ماہر کے علاج کے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا ان کو جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا. یہ ہلکے فلو جیسی علامات کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک افراد شدید علامات کا سامنا بھی اس میں کر سکتا ہے. سانس لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے. ہر انسان کی امیونٹی سسٹم کے حساب سے جو ہے وہ یہ کووڈ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. نیا کرونا وائرس دنیا کے جو ہے وہ بڑے حصوں میں پھیل بھی رہا ہے اور 11 مارچ 20 میں جو ہے وہ عالمی ادارہ صحت نے اس کو کووڈ-19 کو وبائی امراض میں جو ہے وہ شامل کر لیا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اب یہ اتنا خطرناک قسم کا وائرس جس کی اتنی فارمز ہیں جو 2002 سے موجود ہیں, مختلف چیزوں میں جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, تو یہ کم سے کم ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے اور حکومتی اقدامات کیا ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. یہ سلسلہ اور یہ بات اور یہ جو میں بات کری تھی آپ نے سن ہی لی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کرونا کیسز کی کیا وجوہات جو ہے سامنے آ رہی ہیں, اس پہ کنٹرول کیسے ہو رہا ہے, کہاں کہاں کون کون سی امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ ہوئی ہیں؟ اچھا, اس میں اس طرح ہے, اس وقت یہ کرونا کے کیسز شروع ہوئے اور پاکستان یہ کرونا آیا لوگوں میں بہت زیادہ تھا. چائنا میں لوگ دیکھ رہے تھے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, باقی ملکوں میں ہو رہی تھی, تو پاکستان میں ایک خوف کی سزا بہت زیادہ تھی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو پراپرلی سارے لوگوں تک پہنچایا, ہمارے لوگوں نے ساروں تک پہنچایا. عمل کریں اور احتیاط کریں,
तो उस वक्त मुल्क में इतना ज्यादा नहीं था जितना खौफ और उसके बारे में एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया गया था। तो लोग खौफजदा थे, लोगों ने एसओपी से अमल किए, लोगों ने अपने आप को बंद किया। तो उसकी वजह से कोरोना कंट्रोल करने में खान साहब की हिकमत अमली थी, हमारी पार्टी की हिकमत अमली थी, उसमें बहुत बेहतरी आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, जो अपोजिशन के लोग हैं जो इसमें जलसे जुलूस कर रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज कन्वे करना शुरू किया कि पहली लहर में इतना नुकसान नहीं हुआ और ये कोरोना कोई ऐसी बात नहीं है, ये आम सी वबा है फ्लू की तरह। लेकिन उससे अब कोरोना बहुत ज्यादा है, जो कि सारी दुनिया में बताया जा रहा था और पाकिस्तान में भी बताया जा रहा था कि सेकेंड लहर जो थी वो ज्यादा शिद्दत से आई। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जलसे जुलूसों से लोगों ने इसको इस तरह लाइटली लेना शुरू कर दिया। अब कोरोना ज्यादा है, पिछली दफा कोरोना कम था, एहतियात बहुत ज्यादा थी। अब कोरोना बहुत ज्यादा है लेकिन एहतियात बहुत कम है, तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, इसलिए मेरी आपके प्रोग्राम के हवाले से सबसे एक इस्तदा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस पे बार बार जोर दे रहे हैं, हमारे लोग भी इस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जलसे जुलूस करना हर किसी का हक है, वो करे, जरूर करे, लेकिन इस वक्त ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि कोरोना ने ये नहीं देखना कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सियासतदान है, कौन अवाम है। इसने फैलते जाना एक वायरस है जो कि फैलता जा रहा है और इसको उसी सूरत में कर्टेल किया जा सकता है, इसको इस पे काबू पाया जा सकता है जब हुकूमत और अवाम मिल के ताउन करें और एसओपी जो लेट डाउन किए उन पे कम अज कम, उन पे तो बहुत सख्ती से अमल करना चाहिए। सही, और गैर जरूरी घरों से बाहर भी जाना चाहिए। अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है, कोई फूड की है, कोई और चीजों की है, तो एक बंदा जाए और वो भी पूरे एसओपी के साथ जाए, ना कि पूरी असल में डॉक्टर साहब ये बात ही तो समझाना और समझना जो है वो आवाम के लिए मुश्किल हुआ है। मेरे अल्लाह माफ करे, ऐसे लोगों को भी देखा है जो कहते हैं जी कोविड है कोई नहीं, ये क्या कोरोना वायरस है, कुछ भी नहीं है, और आप जो है वो ऐसे ही सारे डॉक्टर शोर में चाहते हैं, सब लोग आप ऐसे कहते हैं। तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अब आप ये देखिए हमारी इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज खुद जो है वो सियासतदान और लोग इससे इफेक्ट हुए। अब मौलाना तारिक जमील साहब भी जो है वो कोरोना का शिकार हो गए। तो मतलब यहाँ से तो लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हालात क्या चल रहे हैं। हमारा फिर वही बात है कि हम सब की ये ड्यूटी है, हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, मीडिया, जो लोग भी है ना जिसकी वजह से पैगाम जा सकता है आम आवाम तक, हमें उसको अवेयरनेस कैंपेन प्रॉपर तरीके से एक तो करनी चाहिए, सबको मिलके करना पड़ेगा। ये एक के करने से ठीक नहीं होगा, ये इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक शहर नहीं है, एक मुल्क नहीं है, सारी दुनिया की इसने मतलब एक उसका सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरी दुनिया का। तो हमें सबको मिलके अपने एहतियात करनी पड़ेगी, एसओपी से अमल करना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को इससे बचाना होगा, एक दूसरे से बचना होगा। और ये आपने अभी बात की कि किसी को फ्लू है और किसी को सिम्टोमेटिक है, वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। वो सही बात है। अब किसी को तो नहीं पता कि वो सिम्टोमेटिक है या कोविड है कि नहीं है। इसलिए मास्क सेहतमंद और बीमार और फ्लू वाला है आम, हर किसी के लिए मास्क कम से कम कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने इस पे बात की और बहुत अपना जो है वो बेहतरीन मैसेज भी जो है वो कन्वे किया। हम यही जानना चाहते थे हुकूमत के हवाले से भी और दूसरे कि आप लोगों के इक़दाम जो है वो किस हद तक जो है वो बेस्ट है और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आवाम को भी इस पर जो है वो सोचना है और इस पर अमल करना और मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको जो है वो ऑन कॉल लाजमी लेंगे। ये तो थे डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो आपको बता रहे थे कि अब लोगों में जो है वो खौफ व हरास जो एक पहले था वो चीज़ खत्म हो गई। अब उन्होंने इस चीज़ को जो है वो मानना ही छोड़ दिया कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन है भी, आम फ्लू या जुकाम भी हो तो लोग इतनी केयर नहीं कर रहे हैं। ये सर्दियों का मौसम है, हर जो है फ्लू, हर बुखार, हर खांसी कोरोना वायरस नहीं है, ये भी आप जो है वो लिख लें। लेकिन जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है एटलीस्ट है तो सही ना, इसलिए दूसरों को तो महफूज रखें और खुद भी जो है वो महफूज रहे। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम करें जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तो इसी के साथ नाजरीन ये तो अभी तक का जो है वो सारा सेटअप और हमारे जो आज के जो टॉपिक थे मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन हमारा एक्सक्लूसिव टूर का सेगमेंट जो हमने स्पेशली लाहौर बागे जो है वो जिलानी बाग में जो है वो किया, जिलानी पार्क में किया और वहाँ पर जो है वो गुले दाऊदी की जो है वो नुमाइश लगी हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टुडे टूर की तरफ।
जब हम टूर के लिए आउट ऑफ जो है वो जाते हैं, आउटडोर जाते हैं, तो उसमें हमारे साथ हमारी पूरी टीम शामिल होती है, हमारे कैमरामैन, हमारे प्रोड्यूसर, मैं, और हमारी ये कोशिश होती है, हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, तो कि हम जो है वहाँ जाकर कुछ अच्छा दिखाने की आपको जो है वो कोशिश करें। तो अब भी हमने यही कोशिश की है। हमारे कैमरामैन नीम साहब हमेशा से जो बड़ा अच्छा जो है वो काम करते हैं, तो ये भी उन्होंने बड़ा अच्छा कैप्चर किया है, काम किया है। इस हवाले से भी जो है वो उनका काम देखते हैं हमारे प्रोड्यूसर आजम, और बहुत जो है वो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आयशा, और साथ में ज़ुहैब हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो कि बहुत अच्छी रिसर्च भी करते हैं और साथ में जो है वो काम भी कर रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर जो है वो जिलानी पार्क का ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए एक छोटा सा टूर का सेगमेंट निकाला है। आइए देखते हैं। तो हम जो है वो आज आपको दिखाने लाए हैं बहुत ही खूबसूरत फूलों की नुमाइश। आप सोच रहे होंगे कि आज जो है वो डॉक्टर नबीहा कहाँ की सैर कर रही हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब जिलानी पार्क लाहौर में, जहाँ पे गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो लगी हुई है। यहाँ पे हमारे लाहौरिये और लाहौर से बाहर रहने वाले लोग जो है वो बड़ी ही खूबसूरत ये फ्लावर्स देखने के लिए जो है वो आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो लोगों को बड़े SOPs के साथ जो है वो एंट्री मिल रही है और SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो ये कुछ लोग जो है वो यहाँ पे देख भी रहे हैं। आज मैं आपको बहुत से लोगों को जो है वो दिखाऊंगी भी, सुनवाऊंगी भी कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। और आज हमारा ये टूर का जो सेगमेंट है वो स्पेशली जो है वो हम जिलानी पार्क लाहौर से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुलेन जी, हमारी एक बहुत ही फेमस जो है वो पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें आप अक्सर जो है वो मॉर्निंग शो में किचन का सेगमेंट करते हुए देखते हैं, और जो है नादरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप डॉक्टर? बड़ी खुशी हुई और अचानक आपको देख के मैं तो सुबह सुबह निकली थी कि ये कहीं एग्जीबिशन ख़त्म ना हो जाए, तो हमें ज़रा जल्दी जल्दी भाग के जाना चाहिए इधर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो एग्जीबिशन यहाँ देखने आई हैं, और आप जैसे और भी हमारे जो है फेमस लोग जब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो फिर ये और लोगों को भी ज़रा ज़्यादा होता है ना कि हम भी देखें। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत खूबसूरत। सबसे पहले तो ये गुले दाऊदी है, लोगों को बहुत कम पता है, वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। ये मुख्तलिफ कलर्स की गुले दाऊदी हैं, और इसकी सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि ये काफ़ी अर्से तक अगर आप इसको तोड़ भी लेना टहनी से, तो 1 माह तक ये ऐसे ही रहता है। आपको इसके बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने बहुत ज़्यादा वो पौधे भी खरीदे हैं, इतने उधर वहाँ नर्सरी है, उधर से मैंने काफ़ी पौधे भी खरीदे हैं, और मुझे बहुत ही शौक है ये पौधों का, गार्डनिंग का। किचन के सीड्स वगैरह खरीदे हैं। मैंने कहा मुख्तलिफ चैनल पे सम टाइम ना रूट्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो वो उसके लिए मैंने सीड्स भी लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आप जरा एंजॉय कीजिए, फूल जो है फूल शूल देंगे, हम जरा आगे भी लोगों से जरा बात करते हैं। और इस वक्त जिलानी पार्क में जो गुले दाऊदी की नुमाइश है, यहाँ पर आप मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ये कुछ बच्चे भी यहाँ पर जो है वो आए हुए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तफा फहद। मुस्तफा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में। तो मुस्तफा, ये आपकी बहन भाई भी साथ है, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? अब्दुल समद। अब्दुल समद। एंड व्हाट्स योर नेम? महक। महक। एंड यू? हंसा। हंसा। आप चारों बहन भाई हो? नहीं, वो हमारी पप्पो की बेटी है, हम तीनों बहन हैं। अरे वाह, कजन जो है वो मिलके यहाँ पे जो है फ्लावर्स की नुमाइश देखने आए हैं। तो ये आपको पता है कि आप कहाँ आए हो और ये क्या देखने आए हो? यार, हम जिलानी पार्क आए हैं, रेस कोर्स पार्क, और हम यहाँ पे फ्लावर्स देखने आए हैं। ये कौन से फ्लावर्स हैं? ये फ्लावर्स जो होते हैं ये गुले दाऊदी है ना? दाऊदी। हाँ, बिल्कुल को पता है। आपको कैसा लग रहा है कलरफुल फ्लावर देख के? बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? आपको कौन से कलर के फ्लावर ज्यादा पसंद आए? येलो। येलो। आपका फेवरेट कलर येलो है? तो आपके बैग पे सारे येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना? जी। आपको कौन से कलर के फ्लावर पसंद है? पिंक। पिंक। और आपने पिंक टोपी भी पहनी हुई है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर सामने कैमरे में देख के कहे, किसी को कोई मैसेज देना आपने कि यहाँ पर आए जिलानी पार्क में नुमाइश देखने आए, कह दे। उधर देख के कहे, उधर देखिए, आप आए। नहीं, वो नहीं कह सकती। अच्छा बच्चों, बाय बाय, आप लोग एंजॉय करें, और हम कुछ जो है वो और आगे आपको चलते हैं। ये यहाँ पर जोन्स हैं, और ये जो है वो इसमें ये देखिएगा, यहाँ पे 3rd प्राइज भी इस जोन ने जो है वो विन किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 3rd प्राइज है, और ये PHA की तरफ से बड़ा खूबसूरत जो है वो लगाया गया है। इस साइड को 3rd प्राइज मिला है, तो अभी हम ढूंढ लेंगे कि 1st और 2nd प्राइज भी जो है वो किसको मिला है। और पीछे जो है वो कुछ डॉक्टर्स भी, मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग भी जो है वो चलते आ रहे हैं, इनसे भी जो है वो बात कर लेते हैं।
اگر جو ہے وہ بات کرنے میں جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. جی اچھا, یہاں پر ایک اور بھی جو ہے وہ ایون سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام زہیب ہے. زہیب, کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ جی میں ابھی یہاں پہ پہنچا ہوں, مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کے فلاورس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور انوائرمنٹ بہت اچھا لگ رہا ہے, فیلنگ بہت اچھی آ رہی ہے. اوپر سے موسم بہت اچھا ہے. تو ارے موسم تو آج بڑا زبردست ہے. آج میں نے اسی لیے تو مارننگ شو میں جو ہے وہ ٹور کا سیگمنٹ باہر نکل کے کیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا مزہ آ جائے. مارننگ شو دیکھتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل, میں آپ کا اسپیشلی مارننگ شو دیکھتا ہوں. اچھا, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بس بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے جو اسپیشلی سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. آپ ڈفرینٹ ٹائپس کی چیزیں شو کرتی ہیں. اور آج تو جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے ریکارڈ, بہت اچھا کیا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے اور انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے. تھینک یو زہیب, بہت شکریہ آپ کا. اور بھی آگے جو ہے وہ کچھ ہماری جو ہے وہ گرلز بھی, کچھ ہمارے ڈاکٹرز بھی یہاں پر آئی ہیں. ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے گل داؤدی کی نمائش دیکھنے جیلانی پارک لاہور آ رہے ہیں. تو آج میں نے بھی پلان کیا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے وہ جیلانی پارک جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ آپ کو یہ شو دکھائیں, کیونکہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو ابھی جو ہے وہ جناب ہم آپ کو جو ہے وہ دوسری سائڈس بھی جو ہے وہ دکھاتے ہیں, کچھ دوسری سائڈ کی طرف چلتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر ہم جو ہے وہ جیلانی پارک لاہور میں گل داؤدی کی نمائش ہے وہ میں آج انجوائے کرنے آئی ہوں اور آپ کو بھی دکھانے آئی ہوں. اگر ہمارے کیمرہ مین جو ہے وہ دکھا سکیں کہ تھوڑا سا آپ جو ہے راؤنڈ میں کیمرہ لیں کہ کتنے سارے لوگ جو ہے وہ یہاں اس وقت جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. اور آج موسم بہت پلیزنٹ ہے لاہور کا, یقین کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو ہے وہ یہاں پر آ کر. اور ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, لوگ جو ہے وہ فلاورز, یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے ایکچولی, تو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے وہ فالو کیجئے اور پھر ہم آگے جا کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اکثر اوقات تو جو ہے وہ لوگ بات بھی نہیں کرنا چاہتے نا, وہ یہ کہتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے یہ کتنا خوبصورت سا جو ہے وہ ایک بکٹ سا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ اگر اس سائڈ پہ بھی ہم دیکھیں تو یہ بھی بڑا زبردست جو ہے وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی بچی یہاں پر گھوم رہی ہے اور وہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہم اس سے بھی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. اور ہم آگے جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اور لوگ بھی ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم جی. ندیم صاحب, کیسا لگ رہا ہے آپ کو لاہور جیلانی پارک میں؟ ویری کلیئر. آج میں نے اسپیشلی آف کیا آفس سے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اکاؤنٹس آفیسر ہوں. اکاؤنٹس آفیسر ہیں, کہاں پہ؟ یہ جیو اور ون میں ورک کر رہا ہوں. ارے زبردست, ہمیں تو آفیسر مل گئے یہاں پہ. تو آپ تو یہاں پہ آتے رہتے ہوں گے, آپ کا تو گھر ساتھ ہی ہے. یہ میں یہاں پہ جاگنگ شاگنگ یہاں پہ ارلی مارننگ میں ہم آگے کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ماشاء اللہ ایونٹ ہے, تو بچوں سے پرومس کیا ہوا تھا تو اس لیے پھر میں. تو کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ یہ ویری پلیزنٹ ہیلدی انوائرمنٹ, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے سب. فیملی کے ساتھ آئے ہیں خود؟ فیملی کے ساتھ ہیں. اچھا اچھا اچھا. السلام علیکم, اس سائڈ پر آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ فرح. فرح. تو کیسا محسوس کر رہی ہیں فرح یہاں پر آ کر؟ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم ندیم نے اسی لیے چھٹی کی ہے ہمیں یہاں پہ گھمانے پھرانے کے لیے. ہم ہر سال آتے ہیں, یہاں پہ لگتی ہے تو ہم ہر سال آتے ہیں, دیکھتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کی تو میاں ماشاءاللہ جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں اور ان کے لیے چھٹی کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن دیکھیں آپ کے لیے چھٹی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کچھ کہہ دیں میاں صاحب کے لیے. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. تو بچے بھی یہاں موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ صبا. صبا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. کیا سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ فلاورس کے ساتھ آئی لو لاہور کے ساتھ میں نے بہت پکچرز لی ہیں, اور یہ فلاورس کے ساتھ بھی بہت ساری پکچرز لی ہیں. اچھا ایک دفعہ پھر کہہ دو لاہور لاہور ہے. لاہور لاہور ہے. لاہور لاہور ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے چینج ہی کر دیا, لاہور لاہور ہے نہیں, لاہور لاہور ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, نائس میٹنگ ود یو. اور ہمارا جو ہے وہ یہ آج آپ مارننگ شو جو ہے گڈ مارننگ ٹوڈے ود ڈاکٹر نبیہ علی خان جو ہے وہ یہاں سے میں یہ تو کہوں گی آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ سیگمنٹ ٹور کا ہے, یہ آج میں جو ہے وہ یہاں سے کنڈکٹ کر رہی ہوں. اور ایک میرے پیچھے بڑی زبردستی بگی سجی ہوئی ہے یہاں پہ, بہت خوبصورت. آئی لو دس. اور آپ کو کیا نام ہے آپ کا؟ मायदा مائدہ, آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 क्लास में. 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. تو مائدہ آؤٹنگ کے لیے آتی ہیں, بابا ماما لے کر آتے ہیں؟ जी. تو آج آپ کہاں پر آئی ہیں؟ जिलानी पार्क. ہاں جیلانی پارک. سارے بچوں کو پتا ہے آج ہم کہاں ہیں. تو یہاں فلاورز دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے؟ बहुत फ्रेशनेस महसूस हो रही है. Oh my God, so sweet of you. Very freshness محسوس ہو رہی ہے جناب. تو یہ freshness فیل کر کے جو ہے وہ ایک دفعہ کہہ دو لاہور لاہور ہے. लाहौर लाहौर है. اونچی آواز سے. लाहौर लाहौर है. یس, لاہور لاہور ہے جناب. اور آج یہ جو ہے وہ ان کی ماما سے بھی بات کرتے ہیں. بچوں چھوٹا سا بی شاط ہے. آپ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟
وہ یہ نہیں بولے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہاں لاہور میں قریب ہی رہتی ہیں جیلانی پارک کے دور؟ اعظم گارڈن. اعظم گارڈن رہتی ہیں. تو کیسا محسوس کر رہی ہیں بچوں کو لا کے یہاں پہ؟ اچھا محسوس کر رہی ہوں. اچھا تو آتی جاتی رہتی ہیں ویسے یہاں پہ؟ جی. اچھا تو یہ آپ ہر سال جو ہے گل داؤدی کی نمائش دیکھنے آتی ہیں؟ ہاں جی. بچے ذرا وہ بچی نے آپ کی کہہ دیا کہ ہمیں فریش فیل ہو رہا ہے. ہاں جی. یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتی ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ گرلز ہیں؟ ہاں جی. آپ گرل ہیں، بچی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ وریشا. عریشہ. آپ تو لڑکا لگتی ہیں بالکل. وریشا. ہاں جی. اچھا وریشا آپ کو کون سے کلر کے فلاور پسند ہیں؟ کون سے کلر پسند ہیں؟ اورنج اور پنک. اورنج اور پنک. واو بچوں کو ویسے پنک پسند ہوتے ہیں بچیوں کو، لیکن انہیں اورنج بھی پسند ہے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ انجوائے کرو، اپنے فلاورز دیکھو. اور ہم جو ہے وہ آئی لو لاہور کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں سٹالز بھی ہیں. ہم کچھ سٹالز کے. My name is Abdulhadi. عبدالہادی. اینڈ یو؟ My name is Mateeb. متین. اور My آپ؟ name is Daniel. دانیال. My name is Fiza. فضا. My name is Kaifa. اتنے سارے بچے میرے ساتھ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جیلانی پارک لاہور میں، اور فلاورز کی نمائش کے لیے جو ہے وہ آئے ہوئے. بچوں کیسا لگ رہا ہے؟ اونچی آواز سے بتاؤ. ایک دفعہ نعرہ لگاؤ. لاہور لاہور ہے. ایک دفعہ اور زور سے. یس لاہور لاہور ہے. اور جناب یہاں پر ہم جیلانی پارک لاہور میں موجود ہیں، جہاں پہ گل داؤدی کی نمائش کی انجوائے کر رہے ہیں لوگ، اور ایس او پیز کو بھی جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بہت سی فیملیز آئی ہوئی ہیں، بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت قسم کے جو ہے وہ گیندے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ گل داؤدی کی نمائش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کہاں سے ہیں؟ ویسے ہی ہے. دیکھیں میں جو ہے ہم مارننگ شو کے اسپیشل جو ہے وہ سیگمنٹ ہم ٹور کے لیے یہاں پر آئے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت خوبصورت ویو ہے. بہت انوائرمنٹ بہت خوبصورت ہے. بچوں کو لے کر آئی ہیں؟ ہاں جی. یہ میری بیٹی ہے، وہ بیٹا ہے، ہسبینڈ ہے. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ Aleen. علین. ارے واہ ڈفرنٹ نیم ہے یار. علین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا ایک لباس ہوتا ہے. ایک لباس ہوتا ہے. ایک لباس ہوتا ہے عربک. اور آپ جو ہے وہ یہاں پہ یہ فلاورز دیکھنے آئی ہو، کیسے لگ رہے ہیں؟ پیارے لگ رہے ہیں. پیارے لگ رہے ہیں. پکچرز بنوائی ہیں؟ جی. سیلفیاں؟ جی. جی. اور جو ہے وہ بھائی بھی ہیں آپ کے ساتھ، آپ بھی آؤ. اور وہ وہاں سے کھڑے ہوئے جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حسنین ہے. حسنین. حسنین آپ کہاں پر ہو اس وقت، آپ کو پتہ ہے؟ جی جیلانی پارک آئے ہوئے ہیں. تھوڑا سامنے دیکھیں کیمرے کی طرف. جیلانی پارک آئے ہوئے ہیں پھولوں کی نمائش میں. ہاں جیلانی پارک لاہور میں ہے، پھولوں کی نمائش ہے گل داؤدی کی. کون سے فلاور، کون سے کلر کے، کون سا زون اچھا لگ رہا ہے؟ یہ والا. ارے واہ سامنے والا زون جس کو 3rd پرائز ملا ہے جو ہے وہ آپ کو پسند آیا. چلیں گڈ ہے. اور آپ انجوائے کیجئے اپنے فلاورز جو ہے وہ دیکھیے. ہم کچھ اور مزید لوگوں سے بھی جو ہے وہ آگے بات کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ کچھ مزید لوگوں سے بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور ہم جیلانی پارک لاہور میں تو موجود ہیں ہی، لیکن اتنی خوبصورت جو ہے وہ یہ ساری ایگزیبیشن سجانے کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان سے بھی تو آپ کو ملوانا ہے نا. تو وائس چیئرمین PHA ہمارے ساتھ ہیں ذیشان رشید صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کے؟ اب میں تو روزانہ دن میں 2-3 دفعہ بغیر کسی کام کے آ جاتا ہوں. میں نے اس سے اچھا ایٹماسفیئر کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا. 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے زیادہ دلچسپی بھی اس میں اس لیے ہے کہ ہم نے نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ اپنے اور اپنی فیملیز کے لیے بھی یہ ایگزیبیشن کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آئی لو لاہور ہے یہ کانسیپٹ کس کا تھا؟ دیکھیں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک سیلفی پوائنٹ بلکہ ہم نے تو یہ بھی کرنا تھا کہ وہ روٹیٹ ہوتا ہے، وہ اپنی پلیس بدلتا ہے. تو جو وزٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ہمیشہ سرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو فکس کیا ہے تاکہ پورے لاہور کی ایک یہ پہچان بھی ہے، اور پورا لاہور یہاں پہ آ کے سیلفی لیتا ہے، اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے چلیں ہم نے لوگوں کی تفریح کے لیے کچھ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ بڑا خوبصورت آپ نے یہاں پہ میوزک کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ ہر سال ہی ہوتا ہے؟ ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے پچھلے سال جو تھا وہ تقریباً 200 سے زائد اقسام تھیں. اس دفعہ جو ہم نے اقسام اس کی ہیں متعارف کروائی ہیں وہ 250 ہیں. اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ہر رنگ نظر آتا ہے. 250 سے زائد اقسام اس دفعہ ہم نے متعارف کروائی. یہ مطلب سب سے پہلی اور سب سے جو ہے وہ زبردست اسپیشلٹی ہے کہ 250 اقسام جو ہے یہاں گل داؤدی کی جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ شام کے ٹائم زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ. ریسیپیز کے حوالے سے ذرا بتا دیں. جی SOPs کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ محدود
बहुत लोग यहाँ पे हमने 100 की तादाद में लोग विजिट करते हैं। जब ये बाहर निकाल देंगे भी 15 मिनट बाद इन्हें, फिर दूसरे जो लोग हैं वो आ जाएंगे। तो SOPs की मुकम्मल पासारी कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे क्राउड नहीं है, बाहर आपको बाउंड्री वॉल में बहुत सारे लोग जमा नज़र आते हैं। तो SOPs के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब आप एंजॉय करें, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और जो है वो ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूँ कि अभी हमें स्टूडियो वापस जाना है और आई लव लाहौर के साथ मैं जो है वो यहाँ से आपसे इजाज़त लूँगी। अब स्टूडियो चलते हैं और आगे का प्रोग्राम जो आप स्टूडियो से एंजॉय कीजिए। जी, तो आपने डॉक्टर नबीहा को एक नए अंदाज से देखा। टूर फर्स्ट टाइम हमने जो है वो मॉर्निंग शो में जो है वो टूर किया और इस तरह जिलानी पार्क लाहौर से गुले दाऊदी की नुमाइश है वो आपको दिखाई। कैसा लगा डॉक्टर नबीहा का एक नया अंदाज आउटडोर में, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ प्रोग्राम से डॉक्टर नबीहा को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। और मेरी तबीयत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल अगर तबीयत ठीक हुई तो ज़रूर लाइव करूँगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।